پھر دوسری جگہ ایک جگہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو، علم حاصل کرو، معلوم کرو. کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو جان لینا چاہیے، جو لوگ جانتے ہیں ان سے جا کر ملاقات کرنا، ان سے معلوم کرنا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں ہمیں بہت اعلیٰ ظرفی سے کام لینا چاہیے. اہل الذکر سے مراد یہاں بالخصوص عالم دین بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیے کہ قرآن نے یہاں جو ذکر کیا اس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ بعض باتوں کی طرف اہل الذکر سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں ان سے جا کر پوچھ لو کہ یہ کیا، یہ باتیں تمہاری تورات کے اندر موجود نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعے علم کے حصول کے لیے آپ کو جو ہے دیگر لوگوں سے بھی معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں. علم مومن کا متاع گمشدہ ہے، وہ گمشدہ متاع ہے، وہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، جہاں بھی ملے مومن کو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو قرآن مجید نے کہا کہ پوچھو لوگوں، جاؤ طلب کرو، معلوم کرو، علم حاصل کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں معلوم ہے ان سے جا کر پوچھو. اس طرح سے قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اتنی احادیث آئی ہیں علم کی فضیلت مناسبت سے، میں آپ کو دو چار حدیث کا ذکر کروں گا، پھر آگے میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم میں سے جتنے یہاں سامعین ہیں غالباً سب کو یہ حدیث یاد ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں. پیس ٹی وی پیش کرتے ہیں ایک پیغام. قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک ہدایت. سارے کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے. مستند حوالوں اور روشن دلیلوں کا. قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے حقیقی آئینہ. سائنس کی کتاب SIGNS. جانیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے. نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب. قرآن اور جدید سائنس، اظہار حق میں جلد آ رہا ہے پیس ٹی وی اردو پر. طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا، نالج سیکھ کرنا اور نالج کو گین کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ قرار دیا گیا. یہ فرض سے مراد کیا ہے، اس کی کیسی ہم توضیح کریں گے، اس کا کیسے تعین کریں گے، آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. کیوں علم حاصل کرنا چاہیے، اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو بہت سی قسم کی بھوک اس کے اندر رکھی. پیٹ کے اندر ایک بھوک اٹھتی ہے اور اس بھوک کا علاج ہے کہ آدمی غذا کھائے تو بھوک مٹ جاتی ہے اور آدمی کو توانائی ملتی ہے، انرجی ملتی ہے. اگر کوئی آدمی لگاتار 2 دن 4 دن 8 دن کھانا نہ کھائے تو پھر جو ہے اس کی بھوک بڑھتی جائے گی اور حال یہ ہوگا کہ وہ لاغر ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا. اس طرح سے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنس کی ایک بھوک رکھی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا کہ شادی کی جائے، اس سے آدمی کو جو ہے توانائی اور فرحت ملتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل کے اندر بھی بھوک رکھی ہے اور اس بھوک کے لیے غذا ہے علم. اور جب تک ہم علم نہ فراہم کریں گے ہماری عقل بھوکی اور پیاسی رہے گی اور بہت طویل مدت تک آپ اسے اگر غذا فراہم نہ کریں تو ہماری عقل لاغر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، نحیف ہو جائے گی اور وہ عقل جو ہے کسی کام کے قابل نہیں ہوگی. تو عقل کی غذا، اس کی بھوک کی غذا ہے اصل میں علم. جب ہم علم فراہم کرتے ہیں تو ہماری عقل توانا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، فرحت اسے ملتی ہے اور اس کے اندر جو قوت آتی ہے. تو اس طرح سے قرآن اور حدیث کی دلائل اور آیتوں اور حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو، علم کی تڑپ پیدا کرو، علم کی پیاس پیدا کرو، علم کی جستجو میں لگو، علم کی تلاش کرو، علم کے لیے آگے بڑھو. کتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس علم کو لے آیا ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی. معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے وحی آتی ہے اور بارش بھی آسمان سے آتی ہے. وحی انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور بارش انسان کی مادی زندگی کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے، وحی اور بارش، قرآن کا علم اور انسان، ان دونوں کے درمیان آپ نے رشتہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ جب بارش آسمان سے ہوتی ہے تو زمین کے 3 خطے ہوتے ہیں، 3 ٹکڑے ہوتے ہیں.
ایک زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو پانی جذب کرتا ہے، پانی جذب کرنے کے بعد زرخیزی اس کے اندر آتی ہے اور اس سے گھاس پھوس اور لکڑی اور چارہ اور باغات اور کھیتیاں اگتی ہیں، زمین کا حصہ ایک ہے۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہے جو اپنے اندر پانی کثیر مقدار میں جمع کر لیتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، آنے والے جانور اس سے پانی پیتے ہیں، کھیتی اور باڑی کے لیے اس سے جو ہے نالیاں نکال لی جاتی ہیں، یہ تالاب ہے۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے زمین کا جو چٹیل میدان ہوتا ہے، بارش پڑتی ہے لیکن ایک قطرہ آب اس کے اندر جذب نہیں ہو پاتا اور سارے کا سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ تین اس طرح کے زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو علم لے آیا ہوں اس سلسلے میں بھی لوگوں کی یہی تین مثال ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس علم کو اپنے اندر اخذ کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اور عملاً ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم کا اتنا ذخیرہ جمع کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تقریر سے، تحریر سے، گفتگو سے، کتابوں سے، علمی ڈسکشن سے لوگ ان سے فوائد اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو چٹیل میدان کے مانند ہیں کہ وہی آئی، قرآن آیا، اسلام آیا، لیکن ذرا برابر ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل چٹیل میدان کے مطابق ہیں، ان کے دل سخت پتھر ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید جو علم کا ماخذ ہے، منبع ہے، مخزن ہے، سورس ہے، اس سے جو لوگ اخذ کرتے ہیں علم، اس سے ایک فائدہ تو اپنی زندگی کا اور دوسرا فائدہ لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ علم کو جمع کرنے سے جتنا ہم علم جمع کریں گے اتنا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ حدیثیں اور قرآن کی یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ علم بہت اہمیت کی چیز ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ وہ امت مسلمہ جس کی بنیاد ہی علم پر ہے اور جس کی شروعات ہی علم پر ہے، آج امت مسلمہ کے افراد کو بھی علم کی اہمیت پر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور آج ہمارا جو ہیومن انڈیکس شائع ہوتا ہے ہندوستانی حکومت کی طرف سے، ایک کتاب شائع ہوتی ہے 10 سال میں ایک مرتبہ، جس میں ہیومن انڈیکس آتا ہے کہ مختلف قوم کے لوگ، مختلف قبیلے کے لوگ تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے اور بچوں کے لحاظ سے کس پوزیشن میں وہ ہیومن انڈیکس آتا ہے۔ اس ہیومن انڈیکس میں اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت ہندوستان کے اندر امت مسلمہ تعلیم کے لحاظ سے افسوسناک صورتحال کے اندر دوچار ہے اور بعض مقامات پر شیڈول کیسٹ سے بھی نیچے گری ہوئی ہے امت مسلمہ۔ شیڈول کیسٹ کے لوگوں کی تعلیم تھوڑی سی بہتر ہے اور امت مسلمہ اس سے پیچھے ہے بعض علاقوں کے اندر۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ جو امت علم کا روشن مینارہ تھی، آج اس کے لوگوں کو علم کی اہمیت واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں اور لوگوں کو علم کی طرف راغب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، دیکھیے ہماری مجلسوں میں، ہمارے امت کے اندر، ہماری تقریروں میں عبادت پر بڑا زور دیا جاتا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، عبادت بہت اہم چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت، اس سلسلے میں آپ نے فرمایا جیسے سورج کو دیگر تاروں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور عالم کا جو مقام ہے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی ایک آیت رکھ کر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن مجید میں یہ آیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قائم بالقسط ہے، وہ عدل پر قائم ہے اور اس نے ساری کائنات کو عدل اور انصاف کی بنیاد پر بنا رکھا ہے۔ اور اس چیز کی شہادت چاہیے، گواہی چاہے تو پہلے اللہ نے فرمایا شہید اللہ، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود شہادت دیتا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلی بات تو اللہ نے فرمائی۔ اس کے بعد اگر شہادت چاہیے، گواہی چاہیے تو ملائکہ سے پوچھ لو، والملائکہ، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ، ملائکہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لیا تو وہ اولو العلم، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بلند کر کے بتایا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت کی چیز ہے، اس پر اظہار کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی گواہی، ملائکہ کی گواہی کے بعد اہل علم کی گواہی کافی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اہل علم کا مقام کتنا ہے۔ قرآن نے ایک اور جگہ پوچھا کہ اندھے اور آنکھوں والے دونوں ایکساں نہیں ہو سکتے، حاکم اور غلام دونوں ایکساں نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور اجالا دونوں ایکساں نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب دن اور رات ایکساں نہیں ہو سکتے، جب تاریکی اور اجالا ایک نہیں ہو سکتے، تو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل کیا دونوں ایکساں ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے اس کی اہمیت واضح فرمائی کہ علم رکھنے والوں کا مقام ہی بہت بلند ہے اور اس سے بلند مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو علم لے آیا ہوں اس سلسلے میں بھی لوگوں کی یہی تین مثال ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس علم کو اپنے اندر اخذ کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں اور عملاً ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم کا اتنا ذخیرہ جمع کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تقریر سے، تحریر سے، گفتگو سے، کتابوں سے، علمی ڈسکشن سے لوگوں کو
جو چٹیل میدان کے مانند ہیں کہ وہی آئی، قرآن آیا، اسلام آیا، لیکن ذرا برابر ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل چٹیل میدان کے مطابق ہیں، ان کے دل سخت پتھر ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید جو علم کا ماخذ ہے، منبع ہے، مخزن ہے، سورس ہے، اس سے جو لوگ اخذ کرتے ہیں علم، اس سے ایک فائدہ تو اپنی زندگی کا اور دوسرا فائدہ لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ علم کو جمع کرنے سے جتنا ہم علم جمع کریں گے اتنا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے چلے جائیں گے۔